معزز سامعین کرام، واجب الاحترام عزیزو، بزرگوں، دوستو، بھائیوں، دنیا بھر میں نئے نئے قوانین بنتے رہتے ہیں۔ کچھ قانون انسانوں کی بہتری کے لیے بنتے ہیں، کچھ قانون اسلام اور شریعت کو سامنے رکھ کر بنائے جاتے ہیں، کچھ قانون دنیا کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہر ملک کے قوانین الگ الگ ہیں۔ پاکستان یہ بنا ہے اسلام کے نام پر۔ ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون یہ اسلام کے تابع ہے۔ پاکستان کی بنیادوں کے اندر ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا خون ہے، اور سب کا مقصد ایک تھا کہ پاکستان کو اس لیے بنانا ہے تاکہ ہم آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر ایک قانون کی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے جسے کہا جا رہا ہے ٹرانسجینڈر، یعنی جنس کو تبدیل کرنے کا قانون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی جنس کو تبدیل کرنا چاہے تو کاغذات کے اندر تبدیل کر سکتا ہے۔ یعنی اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ قانونی طور پر مجھے عورت سمجھا جائے تو قانونی طور پر اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو عورت لکھوا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت یہ چاہے کہ مجھے مرد تسلیم کیا جائے تو اسے مرد تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت یہ چاہے کہ ہمیں نہ مرد نہ ہی عورت تسلیم کیا جائے بلکہ قانونی طور پر ہمیں ہجڑا سمجھا جائے، خسرا کہا جائے، تو قانون یہ کہے گا جناب ٹھیک ہے تم آج سے ہجڑے ہو۔ اپنے آپریشن کروائے نہ کروائے، کاغذات کے اندر تبدیلی وہ کروا سکتا ہے۔ یعنی پہلے اگر کوئی 3 بھائی تھے گھر کے اندر، ان میں سے ایک کو شوق چرایا کہ مجھے اپنی جنس کو تبدیل کرنا ہے، وہ جناب اپنے ڈاکومنٹس لے کر جائے گا نادر آفس میں یا متعلقہ اداروں میں، وہاں پر جا کر کہے گا جناب میں اپنے مرد ہونے پر راضی نہیں ہوں، لہذا مجھے عورت تسلیم کیا جائے۔ پہلے میرا نام خالد تھا تو اب خالدہ کر دیا جائے، تو ٹھیک ہے جی، اس کو خالدہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ اب اسے گھر کے اندر بھی خالدہ کہا جائے گا۔ اب کوئی بندہ بھی اگر اسے خالد کہہ کر پکارے گا تو وہ مجرم ہے، یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جناب میں تو خالدہ ہوں، مجھے خالد کہہ کر کیوں پکارا گیا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ایک قانون ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ مرد نے اپنے آپ کو عورت قانونی طور پر کروا لیا، نام کروا لیا، تو اب یہ چاہے کسی مرد سے شادی کرے، کیونکہ وہ تو مرد ہوگا، قانون کہے گا یہ تو خالدہ ہے، یہ خالد تو نہیں ہے۔ دونوں لڑکوں کی آپس میں شادی، کہتے ٹھیک ہے جی دونوں کی مرضی ہے۔ اور اگر عورت اسی طرح اپنے آپ کو، کوئی پروین تھی وہ اپنے آپ کو جناب اپنا نام تبدیل کر کے خالد کر لے تو قانون کہے گا یہ خالد ہے۔ اس کو لڑکوں کے کالج میں بھی داخلہ ملے گا، لڑکوں کے اسکول میں بھی داخلہ ملے گا۔ اور اب اگر یہ چاہے کہ میں اپنی جو سہیلی، پہلے سہیلی تھی میری، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو شادی اس کی ہو سکے گی۔ حقیقی طور پر اگرچہ یہ دونوں خواتین ہیں، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اب لڑکا ہے وہ لڑکی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ قانون پاس کرنے والے کون؟ مسلمان۔ قانون پاس کرنے والے کون؟ ہمارے نمائندے، جن کو ووٹ دے کر ہم نے قومی اسمبلی میں پہنچایا۔
آپ ذرا غور کیجئے بے حیائی کتنی زیادہ اس سے پھیلے گی. جب یہ قانون اگر بن جاتا ہے تو ممبر پر بھی اگر کوئی بولنے والا کہے گا جناب یہ غلط ہے لڑکے لڑکے کی شادی، تو کہا جائے گا آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آئین سے غداری کر رہے ہیں، لہذا چلیے جیل میں. ہم کہتے ہیں جناب وہ مرد ہے. کہاں مرد ہے؟ کہاں لکھا ہے مرد؟ ہم کہتے ہیں جناب اس کو چیک کرو. کہا چیک تھوڑی کرنا، اس کے کاغذات میں لڑکی لکھا ہے. یہ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں کو اس کا پتا ہے، اگرچہ پتا ہونا چاہیے. کس کس کو ویسے پتا ہے اس کے بارے میں؟ یہ قانون آپ کا قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کیونکہ ہمارا منصب یہ ہے اس جگہ پر کہ ہم آپ کو شریعت کی بات بتائیں، نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے خلاف، نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے حامی. ہمارا منصب یہاں پر اللہ رسول کے احکامات کو بیان کرنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو شریعت کے اعتبار سے کچھ اس کی خرابیاں بیان کروں گا. انتہائی توجہ سے آپ نے ان کو سننا ہے، سمجھنا ہے. یہ آپ کے لیے سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ اپنے بیٹے پر سختی اس وجہ سے کریں اور آپ کو بلاوا آ جائے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگرچہ سختی تو کرنی ہے، یہ میں تھوڑی آپ کو کہوں گا آپ نے سختی نہیں کرنی. سختی تو اپنی اولاد پر باپ کرے گا کہ باپ جب اچھا بھلا نوجوان ہے وہ ہجڑا بن جائے، اچھا بھلا نوجوان وہ لڑکی بن جائے، لڑکیوں والے کپڑے پہننا شروع کر دے، لڑکیوں والے کام کرنا شروع کر دے، اس کی گدی پر ہی لگے گی پھر کہ بھئی کن چکروں میں پڑ گئے ہو. لیکن یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے لاجک کیا بیان کی جاتی ہے؟ لاجک یہ بیان کی جاتی ہے، حکمت جس کو کہتے ہیں، یہ ریزن یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو آزادی ملنی چاہیے، جس طرح چاہے وہ اپنی زندگی گزارے. لڑکا بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو لڑکا بن کر زندگی گزارے. وہ لڑکا ہے لیکن وہ چاہتا ہے میں لڑکی شو کروں اپنے آپ کو، تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہونی چاہیے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قانون یہ انسانوں والا قانون نہیں ہے. باہر تو مادر بدر آزاد، بچپن سے ہی بے حیائی کو دیکھنے والے باہر ملکوں میں وہ تو ہیں ہی غیر مسلم، ان سے کیا گلا. دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم جس پاکستان میں اندر رہتے ہیں، جس پاکستان کو ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا، کیا اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں جس طرح چاہے اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کریں؟ قوم لوط پر عذاب کس وجہ سے آیا تھا؟ کیا یہ ہمارے جو بڑے ہیں قانون بنانے والے، جو اس قانون کی حمایت کرنے والے، کیا وہ بھول گئے کہ قوم لوط پر عذاب اس وجہ سے آیا تھا کہ مرد مردوں سے بدکاری کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جاتے تھے، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا. انہوں نے اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی. اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے تھے، اے لوگوں اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرو، اللہ نے تم مردوں کے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، تم اپنی ضرورت ان سے پوری کرو. لیکن اپنی ضرورت عورتوں سے پوری کرنے کی بجائے مردوں کی طرف نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر جب وہ اس طرف لپکے، نتیجہ کیا ہوا؟ تباہ و برباد کر دیے گئے. وہ تو تھے ہی اللہ کے نبی کو نہ ماننے والے. جب غیر مسلموں پر اللہ کے نبی کو کے نہ ماننے والوں پر ایسا عذاب آیا، اور یہ ایسا عذاب تھا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ ان پر رحم کر دے، یا اللہ ان کی غلطی کو معاف کر دے. اتنی اللہ سے آہوزاری کی. رب کریم نے قرآن میں بیان کیا، یجادلنا فی قوم لوط،
ابراہیم قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا، اتنی زیادہ اللہ سے ریکویسٹ کی، اتنی دعا کی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، یہ عذاب ضرور ان پر آئے گا۔ اللہ کے احکامات سے خلاف ورزی، اللہ کے حکم پر اتنی نافرمانی، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ان کو بھی اللہ نے منع کر دیا۔ تو آج جو اس قانون کی حمایت کرنے والے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا کرنے والا آئے گا جو ہمیں بچائے گا؟ اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا سکتا ہے اگر اللہ کی پکڑ ہو گئی تو؟ ارے تم اپنے گھروں کے اندر ایسے کام گوارا نہیں کر سکتے، قوم کے بچوں، قوم کی بچیوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہو؟ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو۔ کیا مرنا نہیں؟ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا ساری قیامت تک کے لیے تم نے مہر لگائی ہے کہ ساری زندگی تم نے زندہ رہنا ہے، تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی؟ ارے تم اپنے اس طرح کے لبرل آزاد خیال لوگوں کو بھول گئے، ان کے انجام کو، کیسے ذلت کی موت وہ مرے۔ کیا تمہیں اس طرح موت نہیں آئے گی؟ اللہ نے تمہیں اگر ڈھیل دی ہے تو تم اتنے بے باک ہو گئے کہ تم نے گناہوں کو اتنا زیادہ عام کر دیا، تم روک نہیں سکتے گناہوں کو، بے حیائی کے سیلاب کو روک نہیں سکتے، تو اس کو پھیلانے کا ذریعہ تو نہ بنو۔ تم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ میرے نمازی بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، خدا را آنکھیں کھلی رکھیں، کانوں کو کھلا رکھیں۔ اگر آج آپ نے اس بے حیائی کے سیلاب کو نہ روکا، اگر آج آپ نے اپنا کردار ادا نہ کیا، اپنی صفوں کے اندر حیا کو پیدا نہ کیا، بے حیائی کو نہ روکا، تو پھر یاد رکھنا، تم تو جو بگڑو گے، تمہاری آنے والی نسلیں جس بے راہ روی کا شکار ہوں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج جس نوجوان کو دیکھو وہ یہ سمجھتا ہے ارے خیر مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی زندگی ہے، انجوائے میں گزارو۔ جس نوجوان کے موبائل میں دیکھو الٹی سیدھی چیزیں بھری ہوں گی، دیکھ دیکھ کے فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے حیائی سے بھرپور مناظر دیکھ دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر ذہن اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اب اس طرح کی باتیں، اللہ رسول کے احکامات کی باتیں سننے کے لیے نہ کان تیار، نہ آنکھیں دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ مسجد میں آتے ہوئے موت آتی ہے، اور انہی کو اگر سینما گھر میں لے جائیں تو گھنٹوں گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو قانون ہے شرعی طور پر اس کی خرابیاں کتنی زیادہ ہیں۔ چند ایک خرابیاں آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ پہلی خرابی تو اس کے اندر دیکھیے یہ آئے گی کہ اس سے جھوٹ اور دھوکہ دینے کا راستہ کھل جائے گا۔ جھوٹ کا راستہ کھل جائے گا۔ آپ مرد ہیں، آپ کہتے ہیں میں عورت ہوں، تو جھوٹ ہے نا، یہ تو جھوٹ کہتے ہیں حقیقت کے خلاف بات کرنے کو، اور جھوٹوں پر اللہ نے قرآن میں لعنت بیان کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اور جس نے ایسا راستہ آسان کیا اس پر کتنی لعنت برسے گی۔ پھر دوسرا دھوکہ دینا ہے، اس کے اندر دھوکہ ہے کہ آپ ہیں کون اور شو کیا کر رہے ہیں۔ دھوکہ دینے والے کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، مسلمان تو سچ بولتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ دہی عام ہو جائے گی معاشرے کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد
شریعت کے جو احکام ہیں اس کے اندر کتنا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اللہ نے مرد کے لیے حصہ الگ رکھا، للذکر مثل حظ الانثیین، بھائی کے لیے 2 بہنوں کے برابر، مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دار قرار دیا. اور اگر عورت اپنے آپ کو مرد قانونی طور پر کروا لے بگاڑ پیدا ہوگا. پھر اللہ نے خنثی ہجڑا جو خسرہ ہوتا ہے اس کا حصہ الگ رکھا ہے، الگ مقرر کیا ہے شریعت کے اندر. تو اگر وہ ہجڑا کہے جی میں تو مرد ہوں حالانکہ ہو مرد نہ وہ، پھر بگاڑ پیدا ہو گیا. پھر شادی کے اندر کتنے مسائل، لڑکا کہے گا میں تو فلاں لڑکے سے شادی کروں گا، کہے گا ٹھیک ہے جی. پچھلے دنوں ہی کسی پاکستان کے کسی علاقے میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں نے خبر پڑھی تھی کہ اسی طرح کسی نے کسی لڑکے سے شادی کر لی اور اس کا ولیمہ باقاعدہ ہو رہا ہے. شرکت کرنے والوں کو ڈر نہیں لگ رہا، نکاح پڑھانے والے کو ڈر نہیں لگ رہا، اور اس کو مبارکباد دینے والوں کو ڈر نہیں لگ رہا کہ آسمان سے پتھر نہ برسنا شروع ہو جائیں. اے میری قوم، کیا بھول چکے ہو تم پر سیلاب کی وجہ سے کروڑوں تمہارے مسلمان بہن بھائی کتنی تکلیف کے اندر ہیں. کورونا وائرس کی وجہ سے تم کتنے تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے. تم پر ایسے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے تم کتنے تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے. تم پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. کیا یہ چاہتے ہو کہ تم پر آسمان ٹوٹ کر گر پڑے، زمین پھٹ جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں؟ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ خدا را اللہ سے ڈریں، یہ ڈرنے کا مقام ہے، یہ ڈرنے کا مقام ہے. لیکن ہماری قوم کا المیہ یہ ہے، قوم کی بے حسی یہ ہے کہ قوم آج بھی ٹک ٹاک میں مصروف ہے، قوم آج بھی اس کو مذاق میں لے رہی ہے، آج بھی اپنے مخالف سیاست دانوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں ان کی شادی ہو گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، یا اللہ ہم پر رحم کر. اور یہ جو ہم پر اس طرح کے لوگ مسلط ہوتے ہیں یہ ہمارے اپنا کردار ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو بگاڑ معاشرے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما ایدی الناس بما کسبت ایدی الناس. فرمایا کہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد ظاہر ہوا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے یہ. اور لوگ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہتے ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، یہاں بڑی تعداد میں مسجد کے اندر لوگ موجود ہیں. میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں، ہر ایک اپنا موبائل اٹھا کر تھوڑا غور کرے، دیکھیں موبائل کے اندر آپ کے کیا ہے، کتنی موبائل میں آپ کے نعتیں ہیں، آپ کے موبائل میں کتنے علماء کے بیان ہیں، کتنے اسلامک کلپس ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیں، آپ کی فیس بک پر کی ہسٹری دیکھ لیں، یوٹیوب کی ہسٹری دیکھیں، آپ اپنے واٹس ایپ گروپس کا جائزہ لیں، آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں اس موبائل کے اندر، تھوڑا غور تو کر کے دیکھیں. ان آنکھوں کو حرام سے کتنا پر کر رہے ہیں، تنہائی کے اندر کتنا آپ ساری رات آپ گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں. فجر کی نماز کے لیے پھر آپ مسجد میں نہیں آتے. کتنا بڑا محلہ ہے، ہزاروں افراد اطراف میں موجود ہیں. فجر میں کبھی آ کر دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد کے اندر. یہ اتنے سارے لوگ جو آج کہاں سے آئے ہیں، یہ کہیں باہر کسی دوسرے ملک سے آئے ہیں، کسی دوسرے علاقے سے آئے ہیں، یہیں سے تو آئے ہیں. تو فجر میں آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ فجر میں اللہ کی بارگاہ میں کیوں سجدہ نہیں کر سکتے؟ کیوں دعا نہیں کر سکتے؟ پرچیاں دیتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں خدا را، جو دعا آپ خود دل سے کر سکتے ہیں مسجد کا امام یا آپ کا پیر یا مولوی نہیں کر سکتا. جیسا درد آپ کو ہے ویسا درد کسی اور کو نہیں ہو سکتا. خوش ہو جاتے ہیں، یار ٹھیک ہے پرچی دے دی، مسئلہ ہی نہیں. تو اپنے حال پر غور کریں، اپنی مسجد کو آباد کریں، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رب کریم ایسا ہم پر عذاب مسلط کر دے کہ پھر ہم کہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بہت ساری چیزیں ہیں. اس سے قانون کے بارے میں تفصیلی فتویٰ ہے، ٹرانسجینڈر کے بارے میں دارالفتہ اہل سنت کا. میں آپ کو مشورہ دوں گا
وہ پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرستی جو ہے، مرد کا مرد سے نکاح، لڑکی کا لڑکی سے، یہ حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کریں، ٹھیک ہے جی، کرتے رہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈر لگتا ہے، سچی بات ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ بیان کرنا، کچھ باتیں بیان کرنا اس لیے ضروری ہیں کہ یہ منصب ہمیں اس مجبور کرتا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. دنیا میں تھوڑی سزا مل گئی، دنیا میں تھوڑا اگر کسی نے سختی کر بھی لی تو کیا ہوگا؟ کچھ دیر کے لیے مرنا تو ہے نا، آج نہیں تو کل مرنا